بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہے، وہ غلط سمجھ رہے ہیں، اور جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے آنے والا جمعہ الوداعی جمعہ ہوگا تو وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ 21ویں شب ہی شب قدر ہے، اس کے بعد عبادت نہیں کرنا، تو وہ بھی غلط سمجھ رہا. شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی؟ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. رمضان میں تو روزے کی برکت سے ہم اپنے آپ پر قابو کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تاک رات میں تاکہ صحابہ کو خوشخبری دیں کہ آج شب قدر ہے، مگر جیسے ہی گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا. اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کی تعین بھلا دی گئی. اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ٹائم بنایا ہے اس میں کلام پاک کے نزول کے لیے جس کا انتخاب فرمایا وہ شب قدر، جس میں عبادت کرنے والا 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب کا مستحق بن جائے، اس کی تعین اللہ تعالیٰ جھگڑے کی بنیاد پر اٹھا لے. اس سے اندازہ لگائے کہ جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے ارادہ کریں کہ یہ امت اتنی بڑی خیر سے محروم کر دی گئی. خیر محروم میں بھی بہت حکمتیں ہیں کہ 10 راتوں کی عبادتوں کی توفیق مل جاتی، لیکن اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جھگڑا انسان کو کتنی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے، جھگڑا انسان کو کتنی اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے موت تک انشاءاللہ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کریں. کوئی اگر ہم سے جھگڑا کرنے آتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھا لیں گے، ہم حق پر ہیں تو بھی اپنے آپ کو سمجھا لیں گے. اللہ کو جھگڑا پسند نہیں. جھگڑا برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، جھگڑا رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، جھگڑا شب قدر کی تعین بلا دیتا ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو جھگڑوں سے موت تک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھا جاتا ہے مسلمان ہے تو جھگڑا ضروری. مسلمان کے محلے سے رمضان میں بھی جھگڑوں کی خبریں آ رہی، رات میں جھگڑے ہو رہے، پولیس اسٹیشن میں سب سے زیادہ مقدمات ہیں تو مسلمان بچے ہوتے. کیا ہوا؟ ہمارے سامنے تو یہ عجیب مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی تعین بلا دی جائے جھگڑے کی وجہ سے، تو آپ نے امت کے لیے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. 2 دن رکے ہوئے ہو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو برداشت نہیں کرتی. اس لیے فرمایا کہ 4 لوگوں کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. 4 لوگوں کو شب قدر میں بھی محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی جب رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے تو اس سمندر کے قطرات بھی ان سے پرہیز کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمت نہ ملے. ان میں یہی ہے رشتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، یہ جبھی ممکن ہے جب جھگڑا ہو جائے.
شراب عادتاً پینے والا، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوئی۔ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اس کو بھی اس رات میں رحمت کا مستحق نہیں بنایا جائے۔ اور اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، یہ شخص بھی لیلۃ القدر جیسی رحمت والی رات میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو حقیقی محروم ہوتا ہے وہی اس رات میں محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ اسی بد نصیبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی جمعہ الوداعی جمعہ نہیں ہے، آنے والا جمعہ بھی الوداعی جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ الوداع جمعہ ہے ہی نہیں۔ الوداعی جمعہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ جتنا قیمتی ہے، دوسرا جمعہ جتنا قیمتی ہے، تیسرا جمعہ جتنا قیمتی ہے، چوتھا اور پانچواں جمعہ بھی اتنا ہی قیمتی۔ اس لیے الوداعی جمعہ میں اور کچھ کام کر لیں گے، ابھی ہی وہ کر لینا۔ کیا کیا کام ہے؟ بہت سارے کام آپ کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں جو معمولات ذکر کیے گئے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ذکر ہوا تھا۔ دوسرا معمول آپ کا تلاوت کے ساتھ سخاوت کا بھی۔ تلاوت اس کے متعلق گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بات آئی تھی، مگر دوسرا پہلو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا۔ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں سخاوت ہوتی، تیز آندھی سے زیادہ۔ سال بھر پر آپ سخاوت کرتے تھے، مگر رمضان میں یہ دریا تیز آندھی کی طرح بہتا تھا۔ آندھی جب چلتی ہے تو جس گھر میں بھی کھڑکیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں وہ گھستی ہیں، کوئی گھر محروم نہیں رہتا، جن کے اوپر سے گزرتی ہے ہر ایک کے اوپر سے گزرتی ہے، کوئی محروم نہیں رہتا ہوا سے۔ ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، آکسیجن ہر ایک کو ملتا ہے۔ اس لیے روایت میں اس کو ہوا کے ذریعے تعبیر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں فرماتے تھے۔ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان سے کبھی لا نہ نکلتا، یعنی کسی سائل کے جواب میں آپ نے لا نہیں فرمایا، نام دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یہ ہوتی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے اعلیٰ مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ جانتا، اللہ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اس آیت میں ایک لفظ بہت اہم ہے، لن تنالوا البر۔ بر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو دوسرے کا مکمل حق ادا کرنے والا۔ آپ نے قرآن میں کئی بار پڑھا ہوگا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کا فرما بردار، اپنے والدین کا فرما بردار۔ اور فرما بردار کب ہوگا؟ جب والدین کے سارے حقوق ادا کرے گا تو عربی میں اس کو کہا جائے گا یہ بر، یہ مکمل حق ادا کرنے والا بر، اور اس کی جمع ہے ابرار۔ ایسے لوگوں کا انجام قرآن نے بتایا ان الابرار لفی نعیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن ایسے جام سے پیئیں گے کہ جس میں کافور ملایا گیا ہے۔ کافور دنیا میں خوشبو ایسی ہے کہ اس کو شربت میں ملائیں گے تو آپ نہیں پی پائیں گے، لیکن یہ جنت کا کافور ہے، اور جنت کے کافور کو دنیا کے کافور پر قیاس نہ کریں۔ یا عیسائی جیسا کہا گیا کہ جنت میں سونے کے کنگن مردوں کو پہنائے جائیں گے، تو وہاں کی زینت کا عالم الگ ہوگا اور یہاں کی زینت کا عالم الگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ادب المفرد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس میں ذکر کی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بر کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بر سچائی کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جنت میں، اور کذب یعنی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ فجور کا ساتھی ہے اور یہ دونوں جہنم میں۔ تو بر کے معنی نیکی بھی کے آتے ہیں، بر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مکمل حق ادا کرنے والا۔ اور اس آیت کے اندر لیکن سورہ بقرہ میں ایک آیت بر کے نام سے بہت مشہور آیت ہے جس میں بہت سارے نیک اعمال کا ذکر کیا گیا، ان سارے نیک اعمال کو انجام دینے والا شخص ہے بر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ پوری آیت ہے سورہ بقرہ کی جس کو آیت بر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی اس آیت میں کہا گیا لن تنالوا البر، آپ نیکی کے اعلیٰ ترین مقام پر اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کریم کی یہ آیت اتری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں جو مجمع تیار ہوا تھا، حضور کے پاس درخواستیں آنے لگی، یا رسول اللہ میں نے اپنے ایک مال کا جائزہ لیا اور مجھے یہ پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، ہم آپ اللہ کی راہ میں آپ کے ہاتھوں صدقہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے لگ کر جن کا باغ تھا اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا بیرونہ نامی، جس کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسند تھا۔ اب مسجد نبوی سے لگ کر باغ ہو تو اس کا ویلیو کتنا بڑا ہوگا۔ آج جہاں باب مجیدی ہے اس کے سامنے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے سامنے اصطفیٰ نام کی منزل ہے، مگر چونکہ بلڈنگیں بنتی رہتی ہے ٹوٹتی رہتی ہے، لیکن باب مجیدی جو اندر کے مسجد نبوی کے گیٹ ہے، باب السلام جہاں صلاۃ السلام کے لیے ہم جاتے ہیں، پھر باب الصدیق ہے جہاں آگے کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے وہی اولڈ موسٹ جو مسجد نبوی کا پرانا حصہ ہے وہاں جاتے ہیں، تو آگے جتنے بھی تقریباً 42 جو گیٹ بنے ہوئے ہیں ان میں ایک باب مجیدی ہے۔ آپ باب بخاری پر جائیں گے تو اوپر کے حصے میں چڑھنے کے بعد آپ کو بہت بڑی لائبریری ملے گی، تو یہ ان کا باغ باب مجیدی کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرے مال میں سب سے بہتر پسندیدہ میرا محبوب یہی باغ تھا، آپ چاہے تو میں اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت منافع والا باغ ہے، اتنا بڑا باغ۔ فرمایا رسول اللہ قرآن کی آیت اتری ہے نیکی کے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا صدقہ قبول ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کرو۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر لی اور اس مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے ایڈاپٹ کیے ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے میرے پاس، سواری بہت اچھی ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھوڑا لیا اور ان کے بیٹے اسامہ کو بلایا، کہا ابا کی BMW آج سے تم چلائیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دل ناراض ہوا ان کا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، میرے ایک جیب سے نکال کر دوسرے جیب میں ڈال دیا، یعنی ایک صدقہ جو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں نیکی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچوں، اور آپ نے میرے بیٹے کو دے دیا، یعنی مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دی کہ آپ کا صدقہ اللہ کے وہاں قبول ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کو اوپر لانا چاہیے، اس سے ایک صلہ رحمی ہوگی، انقطاع ختم ہوگا، جھگڑے ختم ہوں گے، نفرتیں ختم ہوگی، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔
اس لیے اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ میرے مال میں سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی باندی سے ہے، وہ اللہ کے لیے آزاد. پیچھے پیچھے ان کے بیٹے بھی آئے کہ یا رسول اللہ سنا ہے قرآن کی آیت اتری ہے اور مجھے بھی اس مقام پر پہنچنا ہے، مجھے بھی اپنی باندی بہت پسند ہے، اللہ کے لیے وہ آزاد ہے. تو یہ وہ افراد تھے کہ جب قرآن اترتا تھا تو سب سے پہلے عمل کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا، اور یہ امت کے لیے مثال بن کر کے گئے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا ممکن ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدوں پر پکا یقین ہے. تو یہ آیت بیر ہے، اور آیت بیر پر عمل کرنے کا رمضان میں جذبہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. سال بھر انسان جو چیز خرچ نہیں کرتا رمضان میں وہ کثرت سے خرچ کرتا. اس لیے اللہ ہم سب کو اس مقام بیر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کہ ہم خرچ کریں تو نفلی صدقہ خرچ کریں کہ واجب صدقے سے بھی آدمی مقام بیر تک پہنچ جاتا ہے. یہ بات تو بڑی غور سے سنیں گے. زکوٰۃ ادا ہو گئی اور مقام بیر تک پہنچ گئے تو مسئلہ ہی ختم. نفلی صدقہ کا جیب میں جلدی ہاتھ جاتا ہی نہیں. چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، ایسی مال سے محبت پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. رمضان میں نہیں، جمعہ میں پہلے مسجد میں سسٹم ایسا ہوتا تھا کہ رومال پھراتے تھے اور آواز برابر آتی تھی، یعنی نوٹا کے بجائے سکے ڈالے جاتے تھے. ایک صاحب نے 5 کا سکہ ڈالا، پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا کہ بھئی یہ 2000 کا نوٹ جب جاری ہے. اس صاحب بھی ان سے 2000 کا نوٹ دیکھ کر کے اندر ڈال دیا اور ان کو دیکھ رہے 2000 کا صدقہ. ڈالنے کے بعد پیچھے والا ساتھی کہہ رہا ہے حضرت 5 کا سکہ نکالتے ہوئے آپ کے جیب سے گر گیا تھا، وہی ہے. یعنی اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ نکلوائے گا، لیکن وہ جذبے کے بعد اس مقام تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے خوشی سے دینا چاہیے. اللہ ایک راستے سے دینے والوں کو 3 راستوں سے دینا. خوشی سے جو دل کا صدقہ ہوتا ہے وہی جائز ہے، باقی کسی کے دل کو مجبور کر کے صدقہ لینا، چندہ کرنا یہ بھی جائز نہیں. طیب خاطر سے جو مال دیا جائے وہی مال لینا حلال ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ کی راہ کا کوئی بھی مسئلہ ہم دل کھول کر کے دے. آیت بر تک انشاءاللہ مقام بر تک ہم پہنچ جائیں. تو اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کے ذریعے بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ اس میں دونوں طرح کے صدقات مراد، یعنی نفلی صدقہ بھی ہے اور زکوٰۃ کے اندر اس کے اندر بھی آ جاتی ہے. اس لیے بندہ زکوٰۃ کے مال میں بھی اچھے مال کا انتخاب کرے. ایک بات یاد رکھے، زکوٰۃ صرف کیش رقم سے ہی ادا نہیں ہوتی. سامنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہے اور آپ زکوٰۃ میں وہ چیز اس کو دے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سامنے والے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ کے کپڑوں کی دکان ہے، آپ نے چند جوڑی کپڑے اس کو دے دیے ہدیہ کہہ کر. دیکھیے زکوٰۃ کا لفظ بولنا بھی ضروری نہیں ہے، ہم اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے، لیکن سامنے تحفہ کہہ کر کے دیں گے. لیکن یقین ہونا چاہیے کہ سامنے والا مستحق ہے، غریب ہے. اگر اس کو ہدیہ دے کر کے کپڑے دے رہے زکوٰۃ کی رقم میں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. کسی کو ضرورت ہے راشن کی، زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے اس کا راشن دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. تو جس چیز کی سامنے والے کو ضرورت ہے زکوٰۃ میں وہ چیز اگر دے دی. جیسے رات میں کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک غریب بچی ہے، کہہ رہی ہے کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم سے ہم کو تھوڑا سا سونا بنا کر کے دے دو، نکاح کا مرحلہ سامنے آ رہا، تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ وہی زکوٰۃ کی رقم کا آپ سونا بنا کر کے ان کو مالک بنا دو، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، سامنے والے کا کام بھی نکل جائے گا. تو زکوٰۃ ادا کرے تو اچھے مال کا انتخاب کرے. یہ نہ ہو کہ مری بکری اللہ کے نام پہ، مری بکری نہیں، زندہ دو جس کے دودھ کی آپ کو ضرورت ہو، جس کے گوشت کی آپ کو ضرورت ہو، جس کی نسل کی آپ کو ضرورت ہو. تو ایسے مال کا انتخاب کرو. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
تم نے جو کمایا اس میں سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور تمہاری زمین سے جو غلہ ہم نے نکالا ہے اس میں سے بھی عمدہ پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کرو. زمین کا صدقہ کیا ہے، اس کی زکوٰۃ کیا ہے، اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اس میں سے گھٹیا مال کا انتخاب مت کرو. اگر تم زکوٰۃ کے مستحق ہوتے اور وہ مال تم کو دیا جاتا تو تم اس کو قبول نہ کرتے، تو تم اس کو نکالنے کے لیے کیوں قبول کر لیتے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. تو زکوٰۃ کے ذریعے اگر مقام بر کو حاصل کرنا ہے تو اچھے مال کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ بات آیت سے معلوم ہے. دوسری بات، مما تحبون کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ آیت سنی تو انسان کو اپنے مال میں 50 چیزیں محبوب ہیں اب وہ 50 چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو کر کے کنگال ہو جائے. نہیں، مما تحبون، ان پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ اس مقام تک پہنچ سکتے. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کرے؟ کیا برا مقام بر تک نہیں پہنچ سکتے؟ پہنچ سکتے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے. نیند بہت محبوب ہے مگر رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے خاطر قربان کر رہا ہے تو برا بابی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پسندیدہ چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہیں اور وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں اس پر اجر نہیں ملے، اس پر بھی تمہیں اجر ملے. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پسندیدہ چیزوں میں سے چیز خرچ ہو رہی ہے اور اس میں اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے، یا بندہ ریاکاری کے وجہ سے اس کو خرچ کر رہا ہے. تو یہ آیت بھی ہے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا دوسرا معمول تلاوت کے ساتھ سخاوت کا بھی ہوتا تھا. ہمیں بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی خوب اپنے قریبی رشتہ داروں پر خوب خرچ کرنا چاہیے. امید ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہم فارغ ہو گئے ہوں. اس کے بعد ایک دوسرا حکم جو ہم پر لاگو ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض فرمایا. کیوں فرض فرمایا؟ دو حکمتیں اس میں بیان کی گئی. طہرا للصیام من الرفث واللغو، روزے کی حالت میں کچھ لغو باتیں ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں کچھ بیکار کے کام ہو جاتے ہیں، ان بیکار چیزوں کو ہمارے روزے سے نکالنے کے لیے صدقۃ الفطر فرض کیا کہ جو صدقۃ الفطر ادا کرے گا اس کے روزے فلٹر ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل کر جائے. اتنا بڑا تحفہ، اس لیے کوشش کرے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور معیاری صدقۃ الفطر ہمارا ادا ہونا چاہیے، خاص طور پر مہنگائی کے دور پر تو ہمارا صدقۃ الفطر اچھے سے ادا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے روزوں کو پاک کرنا ہے. ایک دن کے روزے کا مسئلہ نہیں ہے، 30 دن کے روزے ہیں. اللہ جس کا بدلہ ہے تو اپنے روزوں کو اس قابل بناؤ کہ اللہ بدلے میں ہم کو ملے. قربانی کے لیے جانور ایسا خریدتے ہیں کہ پل صراط پر سے جلدی سے گزر جائے، تو اتنا اچھا جانور ہو تو قربانی میں اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم صدقۃ الفطر میں بھی اتنا خرچ کریں کہ ہمارے سارے روزے بے حیائی کے باتوں سے پاک ہو جائے، لغو کاموں سے ہمارے روزے پاک ہو جائے. تو یہ ایک حکمت بیان کی گئی. دوسری حکمت بیان کی گئی وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور غربا کے لیے شکم سیری کا بھی ذریعہ بن جائے، یعنی غریب لوگ بھی عید کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے. صدقۃ الفطر، دیکھیں صدقۃ الفطر کے اندر 5 چیزیں پکڑی جاتی ہیں اور زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، سونا، چاندی، کیش رقم اور بیچنے کے مال. اور صدقۃ الفطر کے اندر سونا، چاندی، کیش رقم، بیچنے کا مال اور ضرورت سے جو مال زیادہ ہوگا اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے.
گھر میں شوکیس میں برتن استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی پکڑیں گے۔ گھر میں 15 جوڑی کپڑے ہیں، 5 استعمال ہوتے ہیں، 10 استعمال نہیں ہوتے، اس کو بھی پکڑیں گے۔ گھر میں بھنگار جمع ہے، کباڑ جمع ہے، اس کو بعد میں دینا ہے اور اس کی قیمت آ سکتی ہے، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، اس کو پکڑیں گے۔ اس لیے اب خلاصے کے طور پر چند باتیں سن لیجئے۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو چونکہ کبھی ضرورت سے زائد مال بھی ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہ ہو مگر صدقۃ الفطر اور قربانی دونوں چیزیں فرض ہو۔ اور جو شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر قربانی اور صدقۃ الفطر اس کے اوپر فرض ہے تو یہ بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے، صدقۃ الفطر بھی فرض ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تینوں چیزیں اس کو ادا کرنی۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر صدقۃ الفطر اور قربانی فرض ہے تو دونوں اس کو ادا کرنا ہے اور زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اور تیسرا شخص ہے جس کے ذمہ نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقۃ الفطر فرض ہے، نہ قربانی فرض ہے، یہ بندہ تینوں سے تو بچ گیا اور اس کو زکوٰۃ لینے کا حق ہے، دینے والے کی بھی ادا ہو جائے گی اور لینے والے کی بھی ادا ہو جائے گی۔ عید کے دن صبح صادق سے پہلے جو اس دنیا میں آ گیا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالیں گے، والد اپنی طرف سے نکالے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالے گا۔ اگر عید کا دن ہونے کے بعد پھر کوئی پیدا ہوا اب اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بیوی اپنا صدقۃ الفطر نکالے گا، بالغ بچے اپنا صدقۃ الفطر خود نکالیں گا۔ لیکن اگر والد نکالتے جیسا عام طور پر رواج یہی ہے، لیکن والد کو حق ہے کہ اپنی بالغ اولاد ہے اور ان کے اوپر صدقہ فطر ہے تو ان کے مال سے بھی لے کر کے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے ادا کرتا ہے تو سب کو بتا دے کہ میں نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے سب کی طرف سے۔ یہ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کا افضل وقت یہی ہے کہ عید کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کرے، مگر یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی غریب ملتا نہیں، ہر ایک ٹپ ٹاپ نظر آ رہا، اور اس کی جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے تحمتن للمساکین، تو عید کی خوشی ملنے سے پہلے غریبوں کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا ہے تو اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ رمضان سے پہلے اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا کیا تو بعض علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی ایڈوانس میں ہوتی ہے تو صدقۃ الفطر اتنا ایڈوانس چل جائے گا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان سے پہلے اگر صدقۃ الفطر نکالنا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر آخری عشرے میں تو ہمارا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے تاکہ ہر غریب عید کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ چند مسائل صدقۃ الفطر کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان صدقۃ الفطر کی برکات سے پوری امت کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام بن جائے، اس قابل اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اس لیے ہمیں اس کے ادائیگی کی فکر کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چارٹ بنا کر کے آپ سب کو موصول ہو گئے ہوں گے کہ گیہوں کی طرف سے کتنا صدقہ فطر بیٹھتا ہے۔ اناج دینا ہی ضروری نہیں ہے، آپ کیش رقم بھی دے سکتے ہیں، ضرورت کی چیز آپ دے دو۔ صدقہ فطر کی رقم آپ کے پاس پورے گھر کی طرف سے 5,000 روپے جمع ہوئی اور آپ نے ضرورت کی چیز خرید کر کے ان کو دے دی، آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور فدیہ تینوں کا مصرف ایک ہی ہے۔ یہ کن کو دینا ہے؟ جن کے ذمہ نہ زکوٰۃ ہے، جن کے ذمہ نہ صدقۃ الفطر ہے، جن کے ذمہ نہ قربانی۔ ایسے لوگ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی لے سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے، وہ ہے SRI کا مسئلہ۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔
اس کے بہت سارے مراحل آپ کو بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں تلاش کرنا ہے۔ اگر اپنا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں مل جاتا ہے تو پھر کوئی ثبوت آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنے BLO سے رابطے میں رہیں۔ اور خاص طور پر جب نیت بری ہو تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو نوجوان طبقہ اس میں تھوڑی مہارت رکھتا ہے، ایسے مسلمانوں کی مدد کریں، ان کا نام نکال کر کے دیں، انشاءاللہ بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں گے۔ خاص طور پر جس ملک کے اندر ہماری شہریت کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک بار نام کٹ ہوا، آگے کے حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ جس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے اس کی شہریت بھی مشکوک ہو جائے، اس کو اپنے آپ کو انڈین ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو ہلکے میں نہ لیں، اور آپ آج 2002 کی لسٹ میں اپنا نام تلاش کر رہے ہیں، آنے والی نسل آپ کا نام 2025 کی ووٹر لسٹ میں تلاش کرے۔ اگر ان کو 2025 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ملا تو آپ آج اتنے پریشان ہیں، آنے والی نسل اس سے زیادہ پریشان ہے۔ اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت۔ آج سے یہ بات چلا ہے، وقت بہت کم ہے، 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے، چاہے غلط ہی صحیح وہ غلط ہی رہے گا، کیونکہ اس وقت آپ نے جو اندراج کرایا ہے وہ اس وقت اپنا جو نام لکھوا دیتے تھے چل جاتا ہے۔ اس کے بعد BLO جب آپ کے پاس فارم لے کر آتا ہے تو اس وقت آپ 2002 کا نام بھی اندر داخل کریں گے، اور اپنا 2025 کا جو صحیح نام ہے وہ بھی اس کے اندر داخل کریں گے۔ اگر آپ کا 2002 کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو نام کا اندراج کرانے کے لیے جو پروسیس ہے وہ پروسیس آپ جلدی مکمل کریں۔ اپنے بارے میں، اپنے گھر کے 18 سال کے تمام افراد کے بارے میں سب سے پہلے یہ فکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ معمولی بات پر بہار میں 65 لاکھ لوگوں کے نام کاٹ دیے گئے، اور ابھی ہمارے گجرات میں ہوا تقریباً 16 لاکھ لوگوں کے نام کاٹ دیے۔ الحمدللہ کئی بیچارے ماہرین نے، سیاستدان نے فکر کی تو اس کے بعد 1.5 لاکھ کے قریب نام باقی رہ گئے تھے کہ جن کے ووٹر لسٹ میں اندراج نہیں ہوا تھا، باقی سب کے نام آ گئے۔ آپ کا نام صحیح لکھوانے کے بعد، اندراج کرانے کے بعد جب فائنل ووٹر لسٹ تیار ہوتی ہے تو گاؤں کے سرپنچ کا بھی نام نہیں ہوتا اس وقت۔ یہ ہو رہا ہے آج، 7 نمبر فارم بھر کر کے آپ کے خلاف شکایت داخل کی جاتی ہے اور آپ کا نام کٹ کر دیا جاتا ہے، اور جب فائنل ووٹر لسٹ تیار ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اس لیے یہ پروسیس مکمل نہ ہو جائے تب تک اپنی فائلوں پر نظر رکھے، اپنے BLO سے رابطے میں رہے، یعنی پورا پروسیس آپ نے 100% مکمل کیا تو بھی مطمئن نہ ہو جائے جب تک 2026 کی ووٹر لسٹ فائنل تیار نہیں ہوتی۔ اس میں اگر آپ کا نام ہے تو سمجھ لو کہ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے، اور اس ملک میں سب سے بڑا حق ہمارا یہی ہے کہ ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ یہ ہر بار ہوتا ہے کہ کون ووٹ کا حقدار رہے گا، اور جو اس ملک کا شہری ہے وہی ووٹ کا حقدار رہتا ہے، مگر نیت بری ہو تو ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت حساس مسئلہ ہے، ہمیں بھی اپنے بارے میں چوکنا رہنا ہے۔ اپنے رشتہ دار جو ڈاکیومنٹس کے تعلق سے بہت کمزور ہے ان کے بارے میں بھی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے نتائج سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو مزید ظالم بننے سے اور مظلوموں کو مزید مظلوم بنائے جانے سے اللہ اس رمضان کے آخری گھڑیوں کی برکت سے حفاظت فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔